قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے ان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ کچھ وہ لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں جو ملک و قوم کی حفاظت کی خاطر بارڈر کے اوپر شہید ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں جو اپنی عزت و ناموس کی خاطر مر جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو نمونیے کے مرض کے اندر مر جاتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو مرض استسقاء میں مرتے ہیں، یعنی پیاس کا مرض، یعنی پانی پلاتے جاؤ ان کی پیاس نہیں بجھتی، آخر موت ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو جل کر اچانک آگ لگے تو جل کر مر جاتے ہیں۔ کچھ اچانک کسی پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بندہ گیا ہو تو وہاں سے پیر پھسلے تو مر جائے، وہ بھی شہید کے حکم میں۔ اچانک طوفان کی نظر ہو جائے سمندر کے سفر میں، وہ بھی شہید کے حکم میں۔ لیکن یہ سارے شہید اعلیٰ شہید نہیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر، رب کے نام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بظاہر اس پر احکام مردے کیسے ہوتے ہیں، جس طرح ایک مردے یا میت کا حکم ہوتا ہے، جیسے اس کے لیے کفن بھی ہوتا ہے، اس کے لیے قبر بھی ہوتی ہے، اس کا دفن بھی ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت، اس کا ترکہ اولاد میں تقسیم بھی ہوتا ہے۔ بظاہر احکام اس کے مردے کے جیسے ہیں، لیکن ان کو دنیاوی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تمہیں یہ فرما رہا ہے شہید مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اچھا، یہ زندگی تو شہید کی زندگی ہے۔ اس سے اوپر بھی ایک زندگی ہے اور وہ ہے انبیاء کی زندگی۔ انبیاء جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی زیادہ اقوا ہوتی ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ قوی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد قبر کی زندگی میں وہ قبر کے اندر ہی ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں نبی کی زندگی کا جو رزق ہوتا ہے وہ قبر کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی روحیں مقام علیین میں چلی جاتی ہیں، کافروں کی روحیں مقام سجین میں چلی جاتی ہیں، منافقوں کی روحیں اس سے بھی نیچے چلی جاتی ہیں، یعنی اسفل السافلین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ لیکن ولی ہو، بہت اونچے درجے کا ہو، لیکن عرش کے نیچے ایک مقام ہے، مقام علیین، ان کی روحیں وہاں رہتی ہیں، جنت کا فقط نظارہ کرتی ہیں، جنت میں جاتی نہیں، یا قبر میں رہ کر جنت کا نظارہ کرتی ہیں، جنت میں جاتی نہیں۔ شہید کا یہ مقام ہے کہ شہید کی روح جب قفص انصری سے نکلتی ہے، زخم لگتا ہے، گردن کٹ رہی ہے، تو ایک تو چونٹی کے کانٹے کا بھی درد نہیں ہوتا، جتنا چونٹی کاٹتی ہے اتنا بھی درد نہیں ہوتا۔ دوسرا، اللہ اپنے حسن کی تجلیات سے حجاب ہٹا دیتا ہے۔ حجاب، ادھر خون کا قطرہ گرتا ہے، ادھر اللہ اس کو نظر آ جاتا ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، عزت کا جبہ اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت دکھائی نہیں جاتی بلکہ جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ سبز پرندوں کے قالبوں کے اندر ان کو روح کو داخل کیا جاتا ہے۔
جسم اگرچہ قبر میں ہوتا ہے لیکن ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر ہوتی ہے. وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے وہ سیر کرتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے. یہ ہے شہید کا مقام. اب اس کے مقابلے میں نبی کی زندگی دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. شہید کو رزق ملتا ہے جنت میں لے جا کر. شہید کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم، بیوی دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد. لیکن احکامات مردے کیسے لگتے ہیں جس طرح میت کے احکامات ہوتے ہیں. نبی کے جانے کے بعد نبی ترکہ نہیں چھوڑتا، نبی وراثت نہیں چھوڑتا. جس طرح آج کل باغ فدق کو لیا گیا ہے، وہ سیدہ نے اپنا حق مانگا، یہ کیا وہ کیا. بھئی حق کیسا؟ نبی وراثت چھوڑتا ہی نہیں ہے، وراثت ترکہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ تو سیدہ کی عزت کے خلاف بات ہوئی نا. ان کو مانگت لوگوں نے بنا دیا. فقط پوچھا تھا کہ میرے بابا کے زمانے میں ذاری حیات میں یہ سلسلہ آتا تھا، باغات کا حصہ آتا تھا، وہ کہاں؟ پوچھا. پوچھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. پوچھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. صرف پوچھا ہے. پتہ تھا نبی وراثت نہیں. حضور رحمت للعالمین کے وصال کے وقت 7 دینار تھے گھر میں. حضور نے فرمایا وہ دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کیونکہ نبی اپنا کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا. نہ درم و دینار چھوڑ کے جاتا ہے، نہ ترکہ، نہ پراپرٹی، نہ جداد، نہ کوٹھیاں، نہ کاریں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتا. یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی اولاد کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور اگر اولاد کی وراثت نہیں ہوتی تو ازواج کی بھی کوئی وراثت نہیں. اور پھر ازواج کا مقام دیکھیں. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی جو ہیں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لوگوں ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. شارک یہاں ہوتی ہے اور جان پورے جسم کے اندر ہوتی ہے. اللہ شارک کے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب الحسینی. آگے فرمایا نبی کی بیوی جو ہے وہ نبی کے جانے کے بعد کہیں شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. شہید کی کر سکتی ہے، شہید کی کر سکتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. شریعت میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح ہے ہی حرام. جو ماں کی جگہ پہ آ گئی اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح. اچھا اب یہ اسی آیت کو آگے پڑھتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اب یہ آیت اتری کیوں تھی میں اس کا شان نزول بیان کر دوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہاں سے پوری آیت آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اس پوری آیت کا شان نزول ہے کیا؟ یعنی کہتے ہیں پس منظر، اس کا جغرافیہ، اس کا پس منظر ہے کیا؟ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے نا، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 72 کافر مارے گئے تھے اور 72 ہی قید کر لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، 14 صحابہ شہید ہوئے. خوشی کا تہوار آیا کچھ عرصے کے بعد تو ابھی اسلام دین کا شعور لوگوں اور مردوں اور عورتوں میں اتنا پختہ نہیں ہوا تھا. ابھی نیا نیا دین لوگ سیکھ رہے تھے. تو اس تہوار کے موقع پر، اس شادی خوشی کے موقع پر کچھ عورتوں نے یہ باتیں کہیں کہ کاش آج میرا بھائی، میرا باپ، میرا خامد، میرا بیٹا زندہ ہوتے تو وہ بھی ان نعمتوں سے محظوظ ہوتے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے، وہ بھی ان لذتوں سے محروم نہ ہوتے، محظوظ ہوتے. آج وہ بھی دنیا کی خوشیاں، نعمتیں، مزے لوٹتے. یہ انہوں نے رنج و غم کا اظہار کیا، رنج و غم کا اظہار کیا.
تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وہ مرے نہیں ہیں، اگرچہ احساس دنیاوی زندگی ان کو نہیں ہوتا، مرے نہیں ہیں، بلکہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے بھی مرے ہیں، جیسے بھی ان کی موت ہوئی ہے، فرمایا یہ ہماری آزمائش تھی۔ بندہ جیسے بھی دنیا سے جاتا ہے نا، بیماری کے عالم میں، یا کسی فتنے کا شکار ہو جائے، یا کسی ایسے ماحول کا شکار ہو جائے، تو وہ آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں جو اصل لوگ ہوتے ہیں نا، جو مرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا تمہارے لیے، اس لیے زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، زندگی کے بعد موت بھی ہے، اس لیے زندگی میں اتنا گم نہ ہو جانا، دنیا کی محبت میں اس قدر آگے نہ چلا جانا کہ تم موت کو ہی بھول جاؤ، کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں۔ آزمائشیں جہاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، کہیں مصطفیٰ کی گستاخی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہاں اللہ تمہیں آزمائے، تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہو تو اس میں بھی تمہیں تن من دھن کی قربانی کرنی پڑ جائے، تو فرمایا پھر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف طاری کر کے۔ کیا طاری کر کے؟ خوف طاری کر کے۔ خوف کس بات کا؟ دہشت گردی کا زمانہ ہے، یا خوف اس بات کا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں ہے، 22,000 کا لشکر چاروں اطراف دندنا رہا ہے، تیر ہیں، تلواریں ہیں، چمکتے ہوئے نیزے ہیں، اور امام کے ساتھ مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، معصوم بیٹے ہیں، علی اصغر ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، اونو محمد ہیں۔ ویسے امام کو کسی شے کا خوف نہیں تھا، کیونکہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، پھر خوف کس چیز کا؟ حسین کس سے خوف نہیں تھا، فکر تھی اس بات کی کہ میں تو جنگ کے لیے نکلا ہی نہیں ہوں، میں تو جنگ کے لیے نکلا ہی نہیں ہوں۔ فرمایا پہلی آزمائش خوف کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا دوسرا پرچہ بھوک کا، پیاس کا۔ رمضان کا مہینہ ہو تو فرمایا آزمائش میں ہوتا ہے انسان، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے، چھپ کر کھا پی بھی تو سکتا ہے، لیکن یہ بندے کا اور اس کے اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے۔ آج کل عورتوں سے پوچھو پردہ کرو تو وہ کہتی ہیں میرا یہ رب کا معاملہ ہے، انہوں نے بے حیائی نہ کرو، وہ کہہ دیتی ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تجھے کیا تکلیف؟ یہ جتنی بھی بے حیائی ہے، جتنا بھی یہ فتنہ ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آج قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے؟ آج معاشرے کے اندر یہ فتنہ و فساد کیوں ہے؟ بے پردگی عام ہو چکی ہے، حجاب نہیں رہا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا اور بندے کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، بندہ پھر بھی مجھ پر یقین کرتا ہے، تنہائی ہے، عالم تنہائی، گوشہ تنہائی کے اندر ہے، بندے کا یہ ایمان یہ کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا پرچہ جو کا، بھوک اور پیاس۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کربلا کے میدان میں حسین پر 3 دن سے پانی بند ہے، غریب الوطنی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، بچے شدت پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اور مستورات کے سینوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے،
وہاں دودھ بھی نہیں آ رہا، ادھر سے پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یزید کو تھا کیا دعوت تھی حسین ابن علی سے، خاندان نبوت سے بنو امیہ کو کیا دعوت تھی، وجہ کیا تھی؟ یہ شروع سے بنو امیہ کو خاندان نبوت سے عداوت تھی، بغض تھا، حسد تھا۔ ایسے ہی یزید کے پاس حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، عہدے بھی تھے، فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر بھی اس کے بعد یہ کیوں لوگ جلتے تھے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے۔ امام زین العابدین قتل حسین کے بعد مدینے میں گئے تو لوگوں نے آپ کو گورنری کی پیشکش کی، وزارتوں کی پیشکش کی، عہدوں کی پیشکش کی۔ فرمایا نہیں، میرے بابا شہید ہو گئے، مجھے عہدوں کی کیا ضرورت ہے، میرا خاندان لٹ گیا، مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں، وزارتوں کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، پراپرٹی جائیداد کی ضرورت نہیں۔ جب بار بار لوگوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا تو آپ نے مدینے سے نکل کر ریگستان کے اندر ڈیرا لگا لیا کہ یہاں گوشہ تنہائی ہے، نہ کوئی میرے پاس آئے گا، نہ مجھے کوئی تنگ کرے گا، میں گوشہ تنہائی میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ایک دن کیا ہوا، شمر لعین آ گیا، ذی الجوشن اس کے باپ کا نام، ذی الجوشن اس کے، شمر آ گیا تو رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے پاس اس کو مہمان ٹھہرایا۔ یہ آپ کو پتہ ہے شمر کون ہے؟ یہ شمر حضرت امام علی مقام کا سر کاٹنے والا ہے، جس نے سر حسین کو بدن سے کاٹا، یہ وہ بدبخت ہے۔ اور یہ حضرت عباس کا ماموں تھا، یہ بنو کلاب میں سے تھا۔ آپ کی والدہ حضرت عباس کی جو والدہ تھی ام البنین تھی، اور ام البنین نے مولا کائنات کے ساتھ اس محبت سے نکاح کیا تھا کہ میں فاطمہ کے لاڈلوں کی جا کر خدمت کروں گی۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو سب سے پہلے مولا کائنات سے پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابھی نماز پڑھ کے اپنے ہی مسلوں کے اوپر سو گئے ہوں گے۔ تو کیا دیکھا، مسلوں کے اوپر دونوں شہزادے سوئے ہوئے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں۔ تو ام البنین نے جا کے جگایا نہیں، جا کر حسن و حسین کے پیروں کے تلووں کو چوم لیا۔ یہ عباس ان کے لخت جگر تھے، یہ حضرت عبداللہ، جعفر، عثمان ان کے لخت جگر تھے۔ 4 بیٹے تھے ام البنین کے، چاروں کے چاروں کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ شمر ذی الجوشن یہ ان کا ماموں تھا، رشتے میں بنو کلاب میں سے تھا۔ شمر ذی الجوشن رات کی تاریکی میں حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، آپ نے بڑی خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، جو عرب کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ صبح جب ہوئی، آپ نے جب اس کو فارغ کرنا چاہا، کپڑے بھی دیے، خدمت کی، پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا۔ جب چلنے لگا تو کہنے لگا امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ اور میں نے پہچان لیا تھا اسی وقت جب کو رات کی تاریکی میں آیا تھا۔ اور مجھے سارا منظر یاد ہے، میں نے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے معصوم ننھے علی اصغر کے حلقوم نازک کے اندر تیر لگتا ہوا بھی دیکھا ہے، میں نے اپنے بھیا حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر برچھا لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے آون و محمد کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی بہن سکینہ کو یتیمہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے خیموں کو آگ لگتے ہوئے بھی دیکھی ہے، میں نے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، فرمایا میں نے کرب و بلا کا سارا منظر کیا، مجھے اب تک وہ سارے کا سارا یاد ہے۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین اندر سے اس قدر زخمی تھے کہ جب آپ کے سامنے پانی آتا تو آپ پانی کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، کئی دن پانی نہیں پیتے تھے۔ تو میں یہی پانی تھا نا جو ہمارے خاندان نبوت کے اوپر بند کیا گیا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ جب کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کرنے لگتا
تو آپ سب سے پہلے اس سے سوال کرتے کہ اس جانور کو تو نے پانی پلایا ہے؟ اے قصاب تو نے پانی پلایا ہے؟ وہ پوچھتا حضور بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بابا اور میرے خاندان کو، میرے بھائیوں کو جب کوفے کے قصائیوں نے ذبح کیا تھا تو پانی بھی نہیں پلایا تھا، پیاسا ذبح کر دیا تھا۔ فرمایا وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرمایا پہچان لیا تھا شمر، میں نے اسی وقت جب تو رات کی تاریکی میں میرے پاس آیا تھا، لیکن وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک، ہم خاندان نبوت والے ہیں، ہم نبی کی آل ہیں۔ تو نے کہا حضور میں بڑا شرمندہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں جب سے یہ کام مجھ سے ہوا ہے آج تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا۔ حضور مجھے یزید نے بھیجا ہے آپ کے پاس، اور یزید نے کہا ہے کہ کسی طرح سے معافی ہو سکتی ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو دنیا کے اندر ہی معافی ہو جائے، وگرنہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو حضور ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے میں آیا ہوں، ایک تو اپنی طرف سے آیا ہوں، ایک یزید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہے کوئی ایسا سبیل، کوئی ایسا طریقہ، وہ شہزادہ کونین جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، جس کے لیے مصطفیٰ سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، جس کے لیے مصطفیٰ خطبوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کے منہ کے اندر مصطفیٰ اپنی زبان رکھا کرتے تھے اور حسین چوستے رہتے تھے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ آخرت میں ہماری کوئی معافی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ہمیں معاف کر دیں۔ کوئی طریقہ ایسا ہو تو سید نے پھر بھی خالی نہیں بھیجا۔ حسین کے لخت جگر نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی خالی نہیں بھیجا، فرمایا تو حسین کے در پر آیا ہے، تو زین العابدین کے در پر آیا۔ یہ زین العابدین ہی تھے نا جو بچے تھے کربلا میں، اور آج جتنی بھی نسل سیدوں کی ہے یہ انہی کی نسل سے۔ ادھر حسن مصنع بچے تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے، اور ان میں سے آپ پھر آپس میں جو رشتے ہوتے تھے ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ اگر باپ کی طرف سے بیٹا حسنی ہے تو سید حسنی کہلوائے گا، ماں کی طرف سے اگر بیٹا حسینی ہے تو سید حسینی کہلوائے گا، اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا اور یزید کو بھی خالی نہیں بھیجوں گا۔ فرمایا مغرب کے بعد 6 نوافل ہوتے ہیں، اگر کسی بندے پر سختی آ جائے نا، شدت کی سختی آ جائے، مصیبت کی گھڑی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو فرمایا توبہ کے نوافل پڑھا کرو، اس کو کہتے ہیں نوافل اوابین۔ فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں اور شمر تجھے بھی اور تیرے بھیجنے والے یزید کو بھی کہوں گا کہ مغرب کے بعد نوافل پڑھا کرو۔ تو اس کے بعد وہ چلا گیا، جا کر اس نے یزید سے کہا ہاں میں شہزادہ حسین امام زین العابدین سید السجاد کے پاس گیا تھا، انہوں نے تو بڑی خاطر تواضع کی، میرا بڑا احساس کیا، میری مہمان نوازی کی، حالانکہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، اور میں نے جا کے تیرا پیغام بھی بھیجا، تیرا پیغام بھی دیا، اپنے بارے میں بھی کہا، تو انہوں نے مجھے خالی نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو شام کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ مورخین یہ لکھتے ہیں اپنی توبہ کے لیے یزید بھی، آج کہتے ہیں یزید امیر المومنین تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بیعت کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ بیعت کون چاہتا تھا؟ ولید بن عقبہ کو کس نے کہا تھا جو گورنر مدینہ تھا حسین سے بیعت لو میرے حق میں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حسین یزید کی بیعت کر لیتا، ایک فاسق و فاجر ایک شرابی زانی کی بیعت کر لیتا، کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اصل گناہ تو یزید کا تھا، لیکن آج کئی بدبخت یزیدی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ تو ابن زیاد کا قصور تھا جس نے آرڈر جاری کیے، جو گورنر کوفہ تھا، عمرو سعد تھا جو سپہ سالار تھا فوج کا، اس کا قصور تھا، شمر کا قصور تھا، سنان بن نخی کا قصور تھا، حولی بن یزید کا قصور تھا، یہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے ان کا قصور تھا، اور یزید کو پاک قرار دیتے ہیں، یزید کو
نہیں، یزید سب سے بڑا مجرم ہے، یزید سب سے بڑا۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک میری امت میں ڈب کھڑبا، یہ حدیث ہے، ڈب کھڑبا کتا ہوگا جو میری آل کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، میری آل کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، یہ حدیث ہے۔ اب وہ لیکن سید کے دربار سے وہ خالی نہیں گیا، سید اتنے سخی تھے، اور سید ہوتا ہی سخی ہے، سید اور سید ظالم نہیں ہوتا، وہ سید ظالم نہیں بلکہ ہاتھ روکے گا ظلم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چنانچہ مورخین یہ لکھتے ہیں ایک دن وہ کھڑے ہوئے شام کی نماز کے بعد توبہ کے نوافل کے لیے، اور یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، یزید نمازیں پڑھتا تھا، یزید نمازیں عمر و سعد بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتے تھے، اور عمر و سعد بھی نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ کرب و بلا کے میدان میں ایسے ایسے نمازی تھے جو یہ کہتے تھے نماز کا وقت جا رہا ہے، حسین ابن علی کو جلدی سے شہید کرو۔ کیا ان کی نمازیں ان کو کام آئیں گی؟ ان کے روزے ان کو کام آئیں گے؟ ان کے حج و زکوٰۃ کام آئیں گے؟ نہیں۔ حج و زکوٰۃ بھی اگر قبول ہونی ہے، نمازیں بھی اگر قبول ہونی ہے تو مصطفیٰ کی آل کی محبت میں قبول ہونی ہے۔ اگر حضور کی چوں اہل کی صف ترا نبی دین بکی کشند، دعوی دی کنند امام مبین کشند، قرآن کنند حفظ بتاہا کشند تیغ، یاسی کنند ورد امام مبین کشند۔ یہ بغض و عناد والے، یہ حسد اور بغض والے یہ نبی کی صفت کو شہید کر رہے تھے۔ دعوی دی کنند امام مبین کشند، دین کا تو دعویٰ کر رہے تھے لیکن امام مبین کو شہید کر رہے تھے، اور قرآن انہوں نے حفظ کر رکھا تھا۔ قرآن کنند حفظ و طٰہٰ کشند تیغ، قرآن کو حفظ کر رکھا تھا اور طٰہٰ کو وہ تلوار سے ذبح کر رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ سے مراد امام حسین ہے، طٰہٰ کو وہ ذبح کر رہے تھے۔ یاسین کنند ورد امام مبین کشند، یاسین تو ان کی زبان پر تھی لیکن مبین کو وہ شہید کر رہے تھے۔ یہ 7 مبینیں آتی ہیں نا یاسین کے اندر، امام مبین کو وہ شہید کر رہے تھے۔ ایک دن کھڑا ہوا، گر گیا، دونوں گر گئے، اللہ نے توفیق ہی نہ دی۔ دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے توبہ کے نوافل کے لیے، پھر گر گئے۔ تیسرے دن پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے، 3 بار ہو گئی۔ چوتھے دن موت واقعہ ہو گئی۔ آج کہتے ہیں کہ وہ تو جنتی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا، نبوت کے آل کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے، اس نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا، اور پھر انجام کو بھی انہوں نے دیکھا۔ تو میں یہ واقعہ بیان، یہ حسد تھا، بغض تھا آل رسول کے۔ حضرت امام زین العابدین سید السجاد عبد الملک بن مروان خلیفہ جو تھا، یہ مروان بن حکم کا بیٹا تھا، یہ بنو امیہ سے تھے۔ جب اس کا دور آیا، اس کی بادشاہی خلافت کا دور آیا، تو یہ طواف کعبہ کر رہا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو وہاں جب وہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، چودھری ہو، پیر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، ہر بندہ ذکر کے اندر مشغول، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک ہی صف میں ہو گئے کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بس اوقات نماز کے اندر کسی غریب کے قدموں میں کسی شہنشاہ کا سر ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ وہاں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی امیر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں۔ اسی طرح حج کے دوران بھی کسی بادشاہ کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی شہنشاہ کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ طواف چل رہا ہے، طواف چل رہا ہے، عبد الملک بن مروان کے ساتھ بڑے بڑے عمراء، وزراء، مشیر،
بڑے بڑے سفیر بھی طواف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ طواف رک گیا۔ طواف، ایک ہستی نمودار ہوئی جس کے کپڑوں کو طرح جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک پر اس قدر روب اور دبدبہ ہے، اس قدر نورانیت ہے کہ ہر چیز بالکل ساکن ہو گئی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ لوگوں نے راستے بنانے شروع کر دیے۔ اب عبد الملک بن مروان بھی دیکھ رہا ہے، اس کے وزیر مشیر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا پروٹوکول تو کسی شہنشاہ کا بھی نہیں ہوتا، کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہوتا۔ خلیفہ مروان بن حکم اس کے لیے تو طواف نہیں رکا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے والا جگہ جگہ سے پیوند، لیکن چہرہ اتنا ہیبت ناک ہے کہ جو یہ شخصیت داخل ہوئی ہے طواف بھی رک گیا، لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی استقبال کر رہا ہے۔ عبد الملک بن مروان سے ایک اس کا قریبی مشیر پوچھتا ہے، وہ جانتا نہیں تھا، وہ کہتا ہے اس کا چہرہ تو بڑا ہیبت ناک ہے، اس کے چہرے پر بڑی نورانیت ہے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کا اتنا استقبال، اتنے اس کا پروٹوکول ہے جی، تیرے لیے طواف نہیں رکا۔ جو یہ حرم کے اندر داخل ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ساکن ہو گئے، ہر طرف سکوت چھا گیا، لوگ اس کے چہرے کی طرف تکنے لگے، اس کی زیارت کو آگے بڑھنے لگے۔ کوئی ہے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا، اس نے پسند نہ کیا کہ میں ان کا تعارف کراؤں، کہنے لگا چھوڑ، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ وہاں ایک شاعر تھا فرزوق عرب کا ٹاپ کا شاعر ہوا۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے پھر آپ نے جب رخ کیا نا کوفے کا، تو راستے میں ایک مندر پر ٹھہرے تو راستے میں فرزوق سے ملاقات ہوئی۔ فرزوق جو تھا وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، فرزوق، کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، اور امام مسلم کی یقین دہانی پر ہم کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، لوگ ہمارے بارے میں لوگوں کا کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، لوگوں کی کیا رائے ہے؟ فرزوق نے جو وہاں کا جائزہ پیش کیا، اس نے کہا، حضرت کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت گورنر کوفہ عمرو ابن عبید اللہ ابن زیاد آ چکا تھا۔ اس نے کوفہ والوں کو خوب ڈرایا دھمکایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، ہانی بن عروہ کی شہادت ہو چکی ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اندر سے لوگوں نے کواڑ بند کر لی ہیں، کنیاں لگا لی ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا، دلوں میں لوگوں کی محبت ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ تلواریں آپ کے حق میں اٹھیں گی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرب و بلا کے میدان میں یزیدی فوجوں کا مقابلہ کوفی جو ہیں وہ آپ کے حق میں کریں گے۔ تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ۔ یہ وہ فرزوق شاعر تھا۔ اب وہاں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ وہ فرزوق بھی جو تھا وہ بھی طواف کعبہ کے اندر مشغول تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے فوراً اشعار لکھے، عربی کے اندر اشعار لکھے۔ اس نے کہا، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو حتیم کعبہ بھی جانتی ہے، یہ وہ ہیں جن کو مقام ابراہیم بھی جانتا ہے، صفا مروہ بھی جانتا ہے، مزدلفہ بھی جانتا ہے، عرفات کی والی بھی جانتی ہے، یہ پہاڑ بھی جانتے ہیں، یہاں کے خاک کا ذرہ ذرہ تحت الثری سے لے کر عرش کی بلندیوں تک پوری کائنات جانتی ہیں۔ اس نے اشعار کے اندر وہ فوراً اشعار لکھے، فوراً پڑھ ڈالے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ نواسہ رسول ہے، امام علی مقام کے لخت جگر ہیں، امام زین العابدین ہیں، لوگ سمجھ گئے۔ اب اس کے اندر جو سینے میں جو آگ تھی نا خاندان نبوت کے،
لیے حسد کی آگ اور بغض اور عداوت کی آگ، وہ آتش جو تھی وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی، اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً فرزوق کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دی۔ اب حضرت امام زین العابدین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی جیب سے 10,000 درہم نکالے اور فرزوق کو دیے، فرزوق کو دے دیے، فرمایا یہ تیرا انعام ہے۔ یہ موذی تو نہیں چاہتا تھا کہ میرا تعارف ہو، لیکن تم نے میرا تعارف کرا دیا۔ اگرچہ ہم تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی ہمارا تعارف کروائے گا، تو پھر نہ امام مہدی جب آئیں گے نا تو چہرے سے نور اس طرح چھلک رہا، حتیم کعبہ کے اندر طواف کرنے والے خود بخود پہچانیں گے یہی امام مہدی ہیں۔ اپنے منہ سے کہنے سے کوئی امام مہدی نہیں بن سکتا۔ ایسی ایسی شکلیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر، خدا کی شکلیں دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کے گرد حالہ ہوتا ہے، وہ ڈل کے مار رہا ہوتا ہے نور، مہدی کا چہرہ اس طرح نور کی ڈھلکے مار رہا ہوگا 14ویں کی رات کے چاند کی طرح۔ تو زین العابدین کے چہرے کی کیا علامت ہوگی، کیا شان ہوگی؟ فرمایا اگرچہ ہم تعارف کے محتاج نہیں، لیکن تم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا، مجھ سے نہیں رہا گیا، میرے دل میں آپ کی محبت تھی، آپ کے ساتھ عشق تھا، یہ بدبخت یہ خلیفہ آپ کا تعارف نہیں چاہتا تھا، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا۔ حضرت پیسوں کے لیے میں نے نہیں کیا، اگرچہ شاعروں کو پیسے بڑے ملتے ہیں، میں نے تو آپ کی محبت میں سب کچھ کیا ہے، یہ پیسے واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہم جو ایک بار چیز دے دیا کرتے ہیں ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ کرب و بلا کے میدان میں جب مصیبت کا کڑا وقت تھا نا، علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اون و محمد کے لاشیں خاک و خون کے اندر غلطاں ہیں، اون و حضرت علی اصغر کے حلقوم نازک کے اندر تیر لگ چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت زینب نے اپنے بھائی سے کہا بھیا میں نے نانا کی حدیث سنی ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آتا ہے، مصیبت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ غریب الوطن ہی ہے، مسافری کا عالم ہے، پانی تو نظر آتا ہے لیکن ہم پر پانی بھی بند ہے، کربلا کا تپتا ہوا رہتا ہے، آج سارے شہید ہو چکے ہیں، میں آپ پر اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ تو میں صدقہ کیا دینا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس تو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، ہمارے تو بچے بھی شہید ہو گئے، بھیا میری آپ سے محبت ہے۔ اور حضرت علی نے نکاح کرتے وقت حضرت زینب کا عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ میری بیٹی کو روکنا نہیں، جب اس کا جی چاہے اپنے بھائی کو ملنے کو اس کو کبھی روکنا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر بڑے امیر شخصیت، بڑے پیسے والے لوگ شخصیت، مولا کائنات نے رخصتی کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ میری بیٹی کو حسین سے ملنے سے کبھی روکنا نہیں، کیونکہ نکاح ولایت دیکھ رہی تھی آگے والے حالات کیا ہونے والے۔ بھیا اس وقت تو اور کچھ نہیں، میں انہوں محمد کا صدقہ اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، اپنے بھائی کی خاطر۔ ننی ننی تلواریں پکڑی، میدان کارزار میں اترے، یزیدیوں سے لڑے، کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آخر خود بھی شہادت نوش کر گئے، خود بھی شہادت نوش کر گئے۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں نے کیا کیا، اون و محمد کے لاشوں کو اٹھایا، سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے لا کر پھینک دیا اور کہا زینب اپنے بچوں کی لاشوں کو سنبھالو۔ آپ نے اندر سے آواز دی، او بدبختو، جو شے ہم ایک بار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے ہیں کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، صاحبزادہ پیر سید نظر حسین شاہ صابر حسینی، آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت۔ یہ میرے سینے کے جذبات ہیں، میں نے پیسوں کی خاطر یہ نہیں کیا، میں تو آپ کی غلامی کا دم بھرتا ہوں، دنیا میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، میری موت بھی آپ کے قدموں میں ہو، آخرت بھی آپ کے ساتھ، فرمایا آخرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، تم دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہو، آخرت میں بھی۔
جس طرح حضرت امام حسین نے حضرت عمر سے فرمایا نا، اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ اس نے کہا حضور، اور یہ درس دے گئے پوری امت کو کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، 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 اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی تو میں نہ آنا۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى، سید پیڑا بھی ہوئے نا، فرمایا اے ویکھ لینا کہ دی رگاں جی میرا خون ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر ملت سے کسی نے کہا جناب عالم دا مقام چک ہے سیدنا، فرمایا جا کے میرے کو نا منو کو بچہ لے آدے، میں دعا کرنا اللہ عالم بنا دے گا، تو میرے کو بچہ لے جا ساری زندگی کو رکھ سید بنا دے۔ فرمایا سید ہیرے کی من، اگر نالی کے اندر گرا ہو نا ہوتا ہیرا ہی ہے، نالی سے نکال کر دھو لو پھر بھی اس کی چمک وہی ہوتی ہے۔ یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے بس اس کا خیال رکھنا، تو ماحول کی وجہ سے بندہ خراب ہو ہی جاتا ہے، صحبت کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سرکار کی نسبت کا خیال رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی کی محبت کی جاتی ہے اس کے علم کی وجہ سے، محبت کی جاتی ہے اس کی سخاوت، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی دلیری شجاعت و بہادری کی وجہ سے۔ فرمایا سید جی کو گن ہوئے یا نہ ہوئے پھر بھی محبت کرے آجے کہ یہ رگاں جی میرا خون دوڑنا۔ یہ ہے مودت کا ترجمہ، ایک محبت ہوتی ہے ایک مودت ہوتی ہے۔ میں اس کی خرگوں میں اب پھر کیا ہوا، آپ نے جب اس کو فارغ کر دیا نا پھر ذوق کو، وہ جیل میں چلا گیا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہ خلیفہ جو تھا نا عبد الملک بن مروان، کیونکہ اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہ اس آتش کے اندر بغض اور حسد کے اندر لپٹتا ہوا بھڑکتا ہوا امام زین العابدین کی طرف بڑھا، کہنے لگا دیکھو ہمارا شان و شوکت، یہ جبہ دیکھو، تمہارے جبے کو جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹا پرانا جبہ ہے، ہماری شان و شوکت دیکھو، یہ دیکھو ہیرے جواہرات کے ہم نے ہار پہن رکھے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر یزید کے ساتھ امام حسین کمپرومائز کر لیتے، باعث کر لیتے، عہدہ ملتا، دولت ملتی، کاریں سب کچھ، اس زمانے میں تو کاریں ہوتی، عہدے ملتے، جگیریں ملتی، دولت ملتی، وزارتیں ملتی، شہید نہ ہوتے، تمہارا اتنا بڑا خاندان کربلا کے میدان کے اندر اس طرح بے دردی کے ساتھ نہ مارا جاتا اگر وہ کمپرومائز کر لیتے۔ اب ماں بدبخت مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ہیرے جواہرات دکھانا چاہتا ہے اور مجھے چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کمپرومائز کر لوں۔ اور میں ہماری جوتی کی نوک پر یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ جگیریں، یہ عہدے، میں یہ ان کی ہمارے یہ ہیرے جواہرات کی کیا قدر و قیمت ہے، کوئی ہمارے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب تو وہاں پتھر لگ چکا ہے نا حرم شریف کے اندر، اور ٹھنڈے پتھر ہیں، لوگ ان ٹھنڈے پتھروں کے اوپر طواف کعبہ کرتے ہیں، کتنی بھی سخت شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے انہیں پتھر گرم نہیں ہوتا۔ اب تو بڑی سہولتیں ہیں، جگہ جگہ کے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، پیاس لگے جتنا مرضی زمزم شریف پیو، باہر بھی جناب فوارے لگے ہوئے ہیں، حج کے دوران اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اوپر سے جو آپ فوارے جو ہیں پانی چھوڑتے ہیں، گرمی کا احساس نہیں، جگہ جگہ کے اوپر درخت ہیں، اتنی سہولتیں۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں تو نہیں تھیں، کچی زمین تھی، جگہ جگہ پہ سنگ ریزے تھے، پتھر تھے، کنکر تھے،
اور ان کنکروں کے اوپر چل کر لوگ طواف کعبہ کرتے تھے، اتنا شدت، اور پھر خیمے لگتے تھے، اور سڑے ہوئے پہاڑوں کی تمامزت، گرمی، شدت کی دھوپ. یہ تو ابھی 100 سال کے عرصے سے، میرا خیال 50 سال کے عرصے سے اتنی سہولتیں آئی ہیں. پہلے تو اتنی سہولتیں بھی نہیں ہوتی. اب 50 سال کے عرصے سے اتنی سہولتیں آئی ہیں حاجیوں کے لیے، پہلے تو تھی نہیں. 1300-1400 برس ایسے ہی رہا. دور دراز سے پانی لو کر لاتے تھے. اب تو جگہ جگہ پہ اوپر پانی کی بھی سہولت ہے، جگہ جگہ کے اوپر باتھ روم بنے ہوئے ہیں. اتنی سہولتیں. اس زمانے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ نے کہا یہ مجھے مرغوب کرنا چاہتا ہے، یہ ہیرے جواہرات دکھا کر، یہ اپنا جبہ کپا، یہ کپڑے دکھا کر یہ مجھے مرغوب کرنا چاہتا ہے، یہ بدبخت. آپ نے فوراً زمین سے چند کنکر اٹھائے، فرمایا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے. ہاتھ ہتھیلی کے اوپر رکھے، سورہ فاتحہ پڑھی. فوراً وہ کنکر ہیرے جواہرات بن گئے. جو جواہرات اس نے پہن رکھے تھے نا، ان سے بھی زیادہ ان کی چمک دمک تھی، زیادہ چمک دمک تھی. اب جب اس نے یہ کرامت دیکھی نا تو وہ ششدر رہ گیا. خلیفہ تھا، بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کے ذہنوں کا جو ہے نا معیار بس ہیرے جواہرات تک ہی ہوتا ہے، اس سے آگے ان کا ذہن نہیں ہوتا، دولت تک ہی ہوتا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. فرمایا یہ جو مجھے تو دکھاتا ہے نا، یہ تو ہمارے پیروں کی خاک ہے. تمہیں بدبخت کیا معلوم میرے بابا نے کیوں جان دی تھی؟ عظمت دین کی خاطر جان دی تھی. میرے بابا کی یزید کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت، کوئی پراپرٹی، جائیداد، کوئی زمین یا کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی. کسی بات کا جھگڑا نہیں تھا، دین کے اصولوں کا جھگڑا تھا. یزید جو تھا وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق مار رہا تھا، اپنے وزیروں، مشیروں، امیروں کے اندر خرچ کر رہا تھا. بڑے بڑے مولویوں نے فتوے دے دیے، مفتیوں نے فتوے دے دیے، یزید حق پر ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. لکھ جاتے ہیں نا زمانے میں. لیکن حسین ابن علی کی ایک شخصیت تھی جس سے خوف تھا یزید کو، کہ اگر کسی نے حق بات کرنی ہے تو وہ نواسہ رسول ہے، وہ علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. امیر معاویہ، میں نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے، امیر معاویہ نے چند لوگوں کے بارے میں یزید کو یہ کہا تھا کہ ان سے ذرا ہوشیار رہنا. ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، فرمایا وہ لومبڑی کی طرح چلاک ہے. اور پھر کربلا کے بعد انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، مہادرائیاں ہوئیں. آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں. سارا مکہ خالی ہو گیا، لیکن عبداللہ ابن زبیر شیر کی طرح گھر سے نکلتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھتے تھے. ادھر اوپر سے سنگ باری ہو رہی ہے، غلاف کعبہ پتھروں کے ٹکرانے سے آگ پیدا ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، کعبہ کی چھت لکڑی کی تھی، جل کر راکھ ہو گئی. لیکن عبداللہ ابن زبیر شیر کی طرح، کیونکہ مصطفیٰ کے پچھنوں کا خون پیا ہوا تھا، جا کر نماز پڑھتے ہیں. میر معاویہ نے کہا وہ لومبڑی کی طرح چلاک ہے اور شیر کی طرح بات. دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، لیکن وہ ہے حسین کا ساتھی. اور تیسرا حضرت امام حسین کے بارے میں کہا کہ ان سے پنگا نہ لینا، ان سے پنگا نہ لینا، شریعت کے اصولوں کو نہ توڑ. لیکن اس کے مقدر ہی ایسے تھے، بدبختی ایسی تھی، پنگا لینا تھا اس نے، شریعت کے اصولوں کو توڑنا. یہ ایک خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ تھے، حضرت امام علی مقام کی آواز تھی کہ یزید تم کون ہوتے ہو؟ سود کو حلال کرنے والے، جگہ جگہ کے شراب کے اڈوں کے لائسنس جاری کرنے والے، بدکاری اور زنا کے اڈوں کے لائسنس جاری کرنے والے، حدود اللہ کو توڑنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا مال اپنے وزیروں، امیروں، مشیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو کھلانے والے، حساب دو. تم کون ہوتے اپنے عللوں اور اپنے تللوں کے اندر یہ غریبوں کا مال خرچ کرنے والے، عیاشیوں اور فحاشیوں کے اندر اپنا یہ مال اڑانے والے؟ یہ فقط حسین ابن علی کی آواز تھی، فقط حسین سے اس کو خوف تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اگر نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مسجدیں قائم ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے.
آج اذانیں ہو رہی ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے. آج ہم آزادانہ روزے رکھتے ہیں، عالم اسلام زندہ ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. آج اگر دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام زیبا ہیں تو قربانی حسین کی وجہ سے. اے بار الہا نوح سناتا پھرتا، تاہش اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے اور حسینیت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس دین کے لیے حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس دین کی پاسداری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں.